اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک وعید ذکر کی تھی جو بخل کرتے ہیں، اور وہ وعید یہ تھی کہ اللہ قیامت میں ان کو ذلت آمیز عذاب دیں گے۔ اس آیت کے فرمانے کے جو بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو کام کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو اس قبر مبارک سے لپٹ کر بہت رونے لگے، چونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، ان کو آپ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور جاتے وقت کچھ نصیحتیں بھی کی تھی، تو یہ بھی کہا تھا کہ شاید میری تمہاری اس کے بعد ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو۔ تو یہ سن کر وہ بہت زور سے روئے تھے اور غمگین ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو بالکل تسلی کے کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ جب یہ آپ کی خبر مبارک پر حاصل ہوئے تو بے ساختہ لپٹ کے رونے لگے، تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے معاذ، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں نے اس صاحب روضہ سے ایک حدیث سنی تھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان یسیر الریاء شرک، بے شک تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے۔ تو جو قوی اور اعلیٰ قسم کے افراد تھے وہ تو بچ کر چلے گئے، ہم کمزوروں پر کیا ہو، یہ سوچ کر کے رونا۔ تو ان کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو جائے، اس لیے حدیث شریف کی روح سے جس نے نماز ریاکاری سے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ ریاکاری سے رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے زکوٰۃ دی ریاکاری سے اس نے شرک کیا، اس کو شرک خفی قرار دے رہی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایمان لانا بہت آسان کام، کوئی مشکل کام نہیں۔ ہو سکتا ہے بعض غیر مومن یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانا کوئی بہت ہی کوئی مشکل اور کوئی بھاری چیز ہے۔ ایمان تو صرف دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ دل سے اللہ کو اکیلا الہ مانے، زبان سے اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بس وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں کون سا اتنا کوئی مشکل کام؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد جو احکام اللہ نے فرض کیے ہیں ان میں کتنی انسان کی رعایت رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک کام نہیں کر سکتا تو اس سے اس حکم کو ہٹا دیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، یعنی اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو صاحب نصاب ہو، تو زکوٰۃ کا فریضہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس صاحب نصاب کو نہیں ہے، نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، اور مانی کا حکم اس پر لگتا ہی نہیں، حج اس پہ فرض نہیں ہوتا۔ تو ایمان لانے مشکل کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر فرائض وہ ادا کر لے۔ اور ان میں بھی دیکھیں کہ جس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ صرف سال بھر کے بعد 40واں حصہ میں دے دیں، باقی 39 حصے تمہارے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ تم نے فطرانہ دے دیں، سال میں ایک دفعہ تم نے قربانی واجب دے دیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج کر، پوری زندگی میں ہر سال نہیں۔ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کر لے تو اس کا ایک دفعہ حج کر لینا اس کے اوپر سے فریضے کو ثابت کر دے۔ تو بقیہ جو سال بھر کے اندر انسان کے دن ہیں یا بقیہ اس کے اموال ہیں تو سارے اللہ نے اس کو اختیار دے دیے۔ اب اپنی مرضی سے جتنا چاہے وہ خیرات کرے، صدقہ کرے، لیکن لازم اس پر نہیں ہے۔ لازم اس پر اگر نصاب کے بقدر مال زکوٰۃ ہے، قربانی آ جائے تو قربانی اس پہ لازم ہے، فطرانہ اس پر لازم ہے، اس پہ حج لازم ہے۔ یہ چیزیں مالی حقوق میں اس پہ لازم ہوتی ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ اگر کفارات ہیں اس کے ذمہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ کوئی مدد ہے اس نے اس کو مانا ہے تو ایک الگ چیز ہے۔ شریعت کی طرف سے اطلاع اس پر چیزیں لازم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کیا مصیبت آ جائے گی لوگوں پر اگر یہ ایمان لائے اللہ پر و آخرت پر اور خرچ کریں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر۔ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں سرخ رنگ کی جو چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کی حقارت کو مبالغے سے بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو روشن دان سے جب کچھ روشنی آ رہی ہو تو اس کو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خاص ایک روشنی میں نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے درمیان میں اڑ رہے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس میں اور زیادہ بات ہے کہ اللہ اتنا سبھی کسی میں ظلم نہیں کرے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور اس کی وہ نیکی اللہ کے یہاں ریکارڈ میں نہ ہو، اس کو اس پہ کوئی اجر نہ ملے، یا کوئی آدمی ایسا ہو جس نے گناہ نہیں کیا لیکن اس پر وہ گناہ ڈال دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں ظلم کوئی نہیں۔ وہیں تک وہ حسن دوسری طرف دیکھیے، اگر نیکی ہوگی جو واحد تو اللہ اس کو بڑھائیں گے۔ ایک نیکی پر کم سے کم مرتبہ جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ ایک نیکی کرنے پر اللہ 10 گنا کم سے کم اجر عطا فرمائے گا۔ پھر جتنا اس میں اخلاص بڑھتا جائے گا اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہم کہیں سبحان اللہ تو اللہ ہمیں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی گھر سے چل کر مسجد تک آئے تو ہر قدم پر اللہ نے ہمیں ایک نیکی دی ہے، اس ایک نیکی کرنے کے بدلے میں ہمیں 10 گنا ملے، ایک درجہ بڑھایا ہے، ایک صغیرہ گناہ معاف کیا ہے ہر قدم پر۔ تو اس نیکی کو اللہ کتنا بڑھا ہے۔ پھر اگر کسی نے نیت یہ کر لی کہ میں مسجد جا رہا ہوں عشاء کی نماز کے لیے، عشاء کے بعد جا کر درس بھی سنوں گا یا حدیث کی کوئی درس وہ سنوں گا، تو اس کا یہ قدم اللہ کے راستے میں شمار ہو، اسے نماز نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں، اور پھر اس پر جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ثواب بڑھ جائے۔ عام آدمی کو خالی نماز کے لیے آ رہا ہے، ایک نیکی مل رہی ہے، لیکن جو یہ قصد کر کے آ رہا ہے کہ میں اس کے بعد درس قرآن سنوں گا، درس حدیث سنوں گا، دین کی بات سنوں گا، تو اس کا ہر قدم اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ تو اللہ کو اتنا بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ مومن کی نیکی کو پروان چڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اس کو جلتا ہے کرنے میں اس نے ایک گٹلی یا ایک دانہ یا ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن اللہ اس کو پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں کہ اس کو بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، پھر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ
گواہی دے گی یہ امت، اس لیے امت اپنی قدر کو ذرا پہچانے کہ اللہ اس امت کو اپنے گزشتہ سارے انبیاء کے لیے گواہ بنا کر لے کر آئے۔ اگر آج کی امت ہی گمراہ ہو جائے اور یہی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اسے کیا کہنا؟ گواہ بنا کوئی معمولی بات ہے، اللہ گواہ بنا رہے ہیں، اور گواہ کن کا بنا رہے ہیں؟ انبیاء کا بنا رہے ہیں۔ اب جب انبیاء کی گواہی کے لیے آئیں گے کہیں گے اللہ کے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے پیغمبروں نے آپ کے احکام پورے پوچھ لیا، تو وہ امتیں اس پہ چڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے ان کو کیا پتہ ہے تو ہمارے بہت سالوں کے بعد آئے تھے، ہزاروں سینکڑوں سالوں کے بعد آئے ہیں، ان کو تھوڑی پتہ کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اللہ پھر پوچھیں گے ہاں جی تم کیسے گواہی دے گے؟ تو یہ امت کہیں گی کہ اللہ ہم نے آپ کے قرآن میں پڑھا تھا کہ آپ کے نبی امتوں میں آئے، قوموں میں آئے، انہوں نے آپ کا سارا پیغام پہنچایا، قوموں نے نہیں مانا، اور ہمیں آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی، آپ کی بات بھی حق ہے، آپ کے نبی کی بات بھی برحق ہے، ہم آپ دونوں کی اس اطلاع پر گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو قبول فرمائیں گے اور ان گزشتہ امتوں کو عذاب ہوگا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اس امت پر اللہ ہمارے نبی کو بنا کے لے آئے، آپ ساری امت کے حق میں یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری جو یہ امت ہے یہ صحیح گواہی دے رہی ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری گواہ بنایا جائے اللہ کی طرف سے، وہ اگر ہم اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے اور یہ امت گزشتہ انبیاء کے لیے گواہی دیں گے۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے فقہی فقیہ ہے، کیا حال ہوگا جب ہم لے کر آئیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت میں گواہ ہوگا وہ اس امت کا نبی ہوگا، وجینا بھی اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء ان سب لوگوں پر شہید گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ تو اب آپ حضرت السلام کے ذہن مبارک میں اس آیت کے سنتے وقت وہ قیامت کا منظر آ گیا، اور آپ کو اپنی امت کے کمزور لوگوں کے حال پر توجہ ہو گئی کہ کیا حال ہوگا میری امت کا، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا ہوگا، خدا نے خاص طرح فرمانے کی ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر آپ رونے لگے، اس لیے کہ آپ تو معصوم تھے، آپ کو اپنی ذات میں کوئی خطرہ نہیں تھا، جتنے آپ کے خطرات تھے، جتنے آپ کے تفکرات حقوق تھے وہ اپنی امت کے لیے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اس امت کو چاہیے کہ ایسے قریب رحمت للعالمین مہربان شفیق نبی کی سنتوں کا اتباع کریں، ان کی باتوں کا اتباع کریں، تاکہ کل کو ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ قیامت ہی پہ اللہ نے ایک اور منظر ذکر فرمایا، جس دن کافر تمنا کرے اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی تمنا کریں گے کاش ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو مٹی بنا کر زمین کے ساتھ ملا دیا جائے، برابر کر دیا جائے، یہ تمنا کریں گے۔ واقعہ یہ ہوگا کہ جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ جنت میں تو صرف ایمان والا ہی جا رہا ہے، سب مسلمان جا رہے ہیں، تو اس وقت میں وہ صاف قسم کھا کر کہہ دیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ سورہ نام میں اس کا ذکر آ رہا ہے، خدا کی قسم ہے ہمارے پروردگار ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، تو مشرک نہیں تھے، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح ہم بن جائیں اور ہمیں جنت میں داخل ہو جائے، اسی کے عذاب بھی دیکھ رہے ہوں۔